السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، آج ہم آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے مقرر ہیں قاری القرآن حضرت علامہ عبدالغفور صاحب حقانی دامت فیضان، بامقام میزان چوک، کوئٹہ، بلوچستان، بتاریخ 17 جولائی 1987۔ آؤ سب مل کر سنتے ہیں حضرت حقانی صاحب کا یادگار خطاب ختم نبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شانئك هو الأبتر۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي الله ألا وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وصدق رسوله النبي الصادق الأمين۔ دیکھو گے برا حال محمد کے عدو کا، دیکھو گے برا حال محمد کے عدو کا، منہ پر ہی گرا جس نے بھی مہتاب پہ تھوکا۔ مایوس نہ ہو ختم نبوت کے محافظ، مایوس نہ ہو ختم نبوت کے محافظ، نزدیک ہے انجام شہیدوں کے لہو کا، نزدیک ہے انجام شہیدوں کے لہو کا۔ نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، نبی کی عزت و عظمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سرے مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے۔ قائد تحریک ختم نبوت، عالم اسلام کے عظیم روحانی پیشوا، شیخ طریقت حضرت خواجہ خان محمد کنڈیاں شریف، محب العلماء جناب محمد زمان خان اچکزئی صاحب، قائدین و مجاہدین جمعیت علماء اسلام کوئٹہ اور بلوچستان،
اور ناظم اعلی مجلس تحفظ ختم نبوت مولانا جلندری صاحب، واجب الاحترام علماء کرام، مجاہدینوں، کارکنان ختم نبوت، آپ حضرات نے اتنی دیر میں ہمارے اکابرین اور ہمارے رفقاء کے نظریات آپ نے سنے. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ انہی جذبات پر استقامت نصیب فرمائے. مقدس عنوان جس سے آج کی کانفرنس کو معنون کیا گیا، مجھے اچانک مولانا عزیز الرحمان نے دفتر ختم نبوت ملتان میں حکم فرمایا. مجھے اور میری جماعت کو اور میرے ساتھیوں کو اس ایمان کے مسئلے کے لیے جب بھی مولانا حکم فرمائیں گے انشاءاللہ ہمیں اپنا رضاکار پائیں گے. میں پہلی نشست میں کانفرنس کی کامیابی پر آپ کے جذبات کو دیکھتے ہوئے حضرت خواجہ صاحب کو، بلوچستان کے کارکنوں کو اور جناب مولانا عزیز الرحمان کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا جاگنا، بیٹھنا، بزرگوں کی زیارت کرنا نجات کا ذریعہ بنائے، قبول و منظور فرمائے. بزرگان محترم اور علماء کرام، ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ نبی عطا فرمایا. آج جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، تقریبیں ہوتی ہیں، فنکشن ہوتے ہیں. اس جلسے میں، کانفرنس میں مجلس تحفظ ختم نبوت نے خرچ کر کے، محنت کر کے اشتہار شائع کرائے، تعارف کرایا کہ حضرت خواجہ خان محمد تشریف لا رہے ہیں، مولانا حق نواز صاحب تشریف لا رہے ہیں، مولانا ندیم صاحب تشریف لا رہے ہیں. ان اشتہاروں میں نام شائع کرا کے انہوں نے علماء کا تعارف کرایا اور دیواروں پہ اشتہار لگائے. مبارک ہو لوگوں، ہمیں اللہ نے وہ نبی عطا فرمایا جس کے تعارف کے اشتہار خود اللہ نے خود بنائے. علماء اولیاء کے اشتہار دیواروں پہ لگائے گئے. ہمارے نبی پاک کے تعارف کے اشتہار دیواروں میں نہیں، بلکہ اللہ پاک نے انجیل میں ہمارے نبی پاک کی آمد اور تعارف کا اشتہار لگایا. عیسیٰ علیہ السلام، اس وقت تک آپ نے انجیل کی تبلیغ اور محفل ختم نہیں کرنی جب تک میرے محمد عربی کا تعارف نہ کراؤ. اللہ تعالیٰ نے محمد عربی کے تعارف کا اشتہار تورات میں فرمایا. موسیٰ علیہ السلام، اس وقت تک آپ نے تورات کا جلسہ ختم نہیں کرنا جب تک میرے محمد عربی کا تعارف نہ کراؤ. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے تعارف کے اشتہار زبور میں لگائے. داؤد علیہ السلام، اس وقت تک آپ نے زبور کی تلاوت کا جلسہ ختم نہیں کرنا جب تک محمد عربی کا تعارف نہ کراؤ. قرآن کریم سے پوچھیں. ایک عجیب واقعہ ہے تفسیر عزیزی میں. امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، جناب حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ ہو. بلند آواز سے، بلند آواز سے. یہ مقبولیت کا وقت شروع ہے. دعا اور درود سب کچھ انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے. صلی اللہ ہو. تفسیر عزیزی میں لکھا ہے، امام الانبیاء جس پہاڑی پہ سیر فرما رہے تھے غالباً اس کا نام تہامہ ہے. دایاں صدیق اکبر تھے، بایاں فاروق اعظم تھے. بلوچستان کے دوستو، اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا جس کے قدم جس پہاڑ پہ آ جائیں تو کہو وہ پہاڑ بھی رحمت کا مرکز بن جاتا ہے. اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو زمین پہ گزریں. صحابہ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم، جن گلیوں سے امام الانبیاء گزر جایا کرتے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ گلیوں سے جسم نبوت کی خوشبو کے مہکار آتے تھے. ہمیں معلوم ہو جاتا تھا ان گلیوں سے محمد عربی کا گزر ہوا ہے. تو آج کس غلام قادیانیوں کو پیش کیا جاتا ہے، کس دجال کو اس نبی کے مقابلے میں پیش کیا جاتا ہے جس کی بات سے بدبو آتی ہے، جس کی جماعت سے بدبو آتی ہے. جو غلام قادیانی جہاں گیا تو اس نے گلیوں کو، محلوں کو بدبودار کر دیا. اس نبی کے مقابلے میں سن لو، آج ان لوگوں نے ثابت کر دیا کہ قادیانیوں، مرزائیوں، یہ زمین ہمیں ملی محمد عربی کی نبوت کے صدقے، آسمان ملا محمد عربی کی نبوت کے صدقے. مرزائیوں تم دوڑو، اب تمہارے زوال کا دور شروع ہو گیا. آج جو سیلاب آ گیا ہے
کوئی لیڈر، کوئی حکومت آپ کو پناہ نہیں دے سکتی۔ دوڑو اس زمین پر، کہاں تک دوڑو گے؟ لندن میں گئے، ختم نبوت کے مجاہد وہاں بھی پہنچے، نائجیریا میں گئے وہاں بھی پہنچے، پھر واپس ہندوستان میں آؤ، عطا اللہ شاہ بخاری کے فرزند وہاں بھی پہنچیں گے، ختم نبوت کے مجاہد وہاں بھی پہنچیں گے۔ دوڑو، اللہ کی قسم، یہ پہاڑ، یہ وادیاں، یہ دریا، یہ ندیاں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ شہر، جو کچھ ہمیں ملا محمد عربی کی نبوت کے صدقے سے ملا۔ محمد عربی کے باغی کو نہ زمین پناہ دے سکتی ہے، نہ پہاڑ پناہ دے سکتے ہیں، نہ دریا پناہ دے سکتے ہیں، کوئی شخص آپ کو پناہ نہیں دے سکتا۔ ایک بات دوران سفر جو مولانا عزیز الرحمان نے مجھے کہی، میں یہاں کہہ دیتا ہوں، قادیانیوں، مرزائیوں، ہمیں اب اور کام کرنے دو۔ 100 سال ہو رہا ہے تمہارے فتنے کو، اب تمہارا زوال ہے، اب تم ختم ہو رہے ہو، اب تم خاک میں مل رہے ہو۔ تمہیں صرف دو ہی راستے ہیں، یا کلمہ پڑھ کے اس محمد عربی کی سچی امت میں شامل ہو جاؤ، یا پھر اپنی موت اور جہنم کا انتظار کرو، تمہیں جہنم رسید کیا جائے گا۔ تم ان لوگوں کے جذبات سے نہیں بچ سکتے۔ کس کی طرف دیکھ رہے ہو؟ ایک ضیاء الحق نہیں، لاکھ ضیاء الحق آ جائے، ایک جنیدو نہیں، 10 لاکھ جنیدو آ جائے۔ یہ مسلم لیگ مسلم لیگ نہیں ہے، یہ ملزم لیگ ہے، ملزم لیگ۔ اس پر بڑے بڑے الزام ہیں، یہ آپ کو پناہ نہیں دے سکتے۔ یہ عطا اللہ شاہ بخاری کے فرزند ہیں، یہ محمد علی جالندری کی تحریک ہے۔ ہم لوگ اپنے اکابرین کے بغیر یتیم تو ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن دیوس اور بغیرت نہیں ہو سکتے۔ آج مولانا خان محمد ہمارے ساتھ یوں چل رہے ہیں جیسے عطا اللہ شاہ بخاری آگے چل رہا تھا، سرخ پوش پیچھے چل رہے تھے۔ ہم فیصلہ کر چکے ہیں، تم ہمارے پاس آؤ، ختم نبوت کے دفتر میں آؤ، غسل کرو، کپڑے بدلو، کلمہ پڑھو، ہم تمہارا نکاح دوبارہ پڑھائیں گے، سچی امت میں شامل کریں گے۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم حکومت کا انتظار نہیں کریں گے، ہم مسلم لیگ کے خوشامدیوں کا انتظار نہیں کریں گے۔ کلمہ ہماری وردی ہے، کلمہ محمد عربی کی امت کی وردی ہے، یونیفارم ہے۔ جیسے ضیاء الحق کے پاس چند دنوں کے لیے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا یونیفارم ہے، کوئی آدمی ضیاء الحق کی وردی نہیں پہن سکتا۔ تو سنو، یہ کلمہ محمد عربی کو امت والوں کی وردی ہے، یہ وردی مرزائیوں کو نہیں پہننے دی جائے گی، ان کے ہاتھ توڑ دیے جائیں گے، ان کی دیواروں پر اس وردی کو، اس کلمے کو نہیں لکھنے دیا جائے گا۔ یہ وردی ہماری ہے، یہ حق ہمارا ہے۔ مرزا غلام قادیانی کے لیے اس ملک میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، کیا پاکستان ہم نے اسی لیے بنایا تھا؟ کسی کو بیت اللہ کے مقابلے میں متبادل بیت اللہ بنانے کا شوق ہوتا ہے، کوہ مراد بلوچستان میں پہنچتا ہے، قوم کی بیٹیوں کو ننگا کر کے عیاشیوں کا انتظام کرتے ہیں، اور کسی کو اگر نبوت کے مقابلے میں جھوٹی نبوت، دجال نبوت، بھینگی نبوت کے چلانے کا شوق ہوتا ہے تو وہ پاکستان کو تلاش کرتے ہیں۔ کسی کو رسول اللہ کے اصحاب کے متبادل کوئی اور شوق ہوتا ہے تو پاکستان کو تلاش کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کل آپ مولانا اسلم قریشی کا خون کا بدلہ ہمیں دے دیتے، مولانا اسلم قریشی کے دشمنوں کو، قاتلوں کو گرفتار کرتے، ختم نبوت کے مقدس مطالبے کو تسلیم کرتے، آج کراچی میں جنیدوں کو جھوٹے آنسو نہ رونے پڑتے، ضیاء الحق کو پھیکے پیاز نہ چوسنے پڑتے، اور کراچی جنازہ گاہ نہ بنتا، آج کوئٹہ میں میزان چوک میں بم نہ پھٹتا، آج پشاور میں بچوں کی لاشیں نہ تڑپتی، آج لاہور کے اسٹیشن پہ قیامت کا منظر نہ ہوتا۔ تم نے ختم نبوت کے رضاکاروں کے خون پر بیٹھ کر سودا کیا، اب تم بھی اپنی خیر مناؤ۔ ہم آج اس سٹیج سے اعلان کرتے ہیں، سب سے بڑا فتنہ ہے نبوت کے دشمنوں کا۔ کس کا فتنہ ہے؟ کس کا فتنہ ہے؟ اور ضیاء الحق تم کیا بات کرتے ہو؟ ہمیں قرآن ملا تو محمد عربی کے دروازے سے، ایمان ملا تو محمد عربی کے دروازے سے، سیرت ملی تو محمد عربی کے دروازے سے، سورت ملی تو محمد عربی کے دروازے سے، ہمیں سنت ملی تو محمد عربی کے دروازے سے، شریعت ملی تو محمد عربی کے دروازے سے، شرافت ملی تو محمد عربی کے دروازے سے، انسانیت ملی تو محمد عربی کے دروازے سے، تہذیب ملی تو محمد عربی سے دروازے سے، تمدن ملا تو محمد عربی کے دروازے سے، اخلاق ملا تو محمد عربی کے دروازے سے۔ اگر خدا
نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہاں ختم نبوت خطرے میں پڑ گئی، نہ قرآن بچے گا، نہ اسلام بچے گا، نہ ایمان بچے گا، نہ شرافت رہے گی، نہ تہذیب رہے گی، نہ اخلاق رہے گا، سارا مرکز تو نبوت ہے۔ ہم سارے امت رسول اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے، لیکن غدار کو محمد عربی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جیسے میرے ساتھی نے کہا وہ دور دور نہیں ہے، جیسے حافظ حسین احمد نے کہا کہ مفتی محمود صاحب اسمبلی میں گئے تو مرزائیوں غیر مسلم اقلیت تم قرار ہو گئے، اور اگر فضل الرحمان اب اسمبلی میں گیا تو تمہارا بیج بھی نہیں بچے گا پاکستان میں، تم نہیں رہو گے پاکستان میں۔ ہم اس اسمبلی کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم اس اسمبلی کو تسلیم نہیں کرتے جس اسمبلی میں مفتی محمود نہیں، جس اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان نہیں۔ یہ اسمبلی تو مسلم لیگ کے پیسوں پر بیٹھ کر بیساکھیاں منا رہی ہے۔ یہ چند دن کی بات ہے، ان لوگوں کے جذبات سے، ان لوگوں کے نظریات سے وہ دن دور نہیں ہے جب پھر ختم نبوت کا نمائندہ اسمبلی میں پہنچے گا اور نبوت کے غداروں کو، ناپاک جراثیموں کو پاکستان سے ختم کر کے پاکستان کو پاک کر دیا جائے گا، ناپاک کو نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اب وہ وقت دور نہیں ہے جب یہاں ختم نبوت کا پھریرا لہرائے گا اور نبوت کے دشمنوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ وہ ہے کون جو مرزا غلام قادیانی کو ہمارے سامنے لاتا ہے؟ وہ ہے کون سی طاقت جو مرزائیوں کو ہمارے سامنے لاتی ہے؟ ہم آگ نہ لگا دے قادیانیوں کو، یہ ہمیں محمد عربی سے دور کرتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے خواجہ غلام فرید صاحب، آپ جاگ رہے ہیں نا؟ خواجہ غلام فرید صاحب تو اس کے مرید تھے، جیسے حضرت ہمارے خواجہ صاحب کے مرید ہیں۔ تو یہ اصول ہے کہ مرید جب مرشد کی دربار میں آتے ہیں تو تحفہ لے کر آتے ہیں۔ وہ ایک مرید تھا، وہ دستی چادریں بناتا تھا، ریشمی چادر بنا کے حضرت خواجہ غلام فرید کی خدمت میں لاتا تھا۔ تو جو سچا مرید ہو، عاشق مرید ہو، فنا فی الشیخ ہو، اس کے اوپر شیخ کی بھی توجہ رہتی ہے، شیخ کو انتظار رہتی ہے وہ میرا مرید کب آئے گا، ذکر کے حال سنائے گا۔ ہر سال وہ مرید چادر لاتا تھا اور جناب علی پیش کرتا تھا۔ ایک سال چادر نہ بن سکی، وہ نہ آیا۔ 2 سال گزر گئے، خواجہ صاحب بڑی انتظار میں بے قرار کہ مرید نہیں آیا۔ دوسرے سال وہ 2 چادریں بنا کے لایا۔ حضرت نے پوچھا کہ تمہاری حاضری نہیں ہوئی، غیر حاضری ہوئی، 1 سال گزرا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت میں چادر لاتا تھا، خدمت میں پیش کرتا تھا، اس سال چادر نہیں بن سکی تو ناغہ ہو گیا، اب 2 سالوں کی 2 چادریں تحفے کے طور پر لایا ہوں، پیش کی ہے میں نے۔ خواجہ غلام فرید صاحب نے ماچس منگوائی اور آگ لگا دی، دونوں چادروں کو جلا کے راکھ کر دیا۔ وہ رونے لگا، حضرت یہ کیا؟ مریدین نے کہا کہ اس کی 2 سال کی محنت ہے، آپ نے تو حضرت چادروں کو آگ لگا دی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جو چادر یار کی ملاقات میں آڑ بنے میں اس کو آگ میں لگا دوں تو اور کیا کر دوں؟ آپ کے پاکستان میں جو لوگ قادیانی اور دوسرے غداروں کو پیش کر کے امت رسول میں محمد عربی کے درمیان آڑ بنے، فاصلہ بنے، ہم ان کو آگ نہ لگا دیں تو اور کیا کر دیں؟ نہ مرزائیوں کی عبادت ہے، نہ عبادت خانہ ہے، یہ مرزائی خانے ہیں۔ مسجد ہمیں ملی، تسبیح ہمیں ملی، داڑھی ہمیں ملی، سنت ہمیں ملی، مرزائیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، قادیانیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ربوے میں پہنچے ہیں تو ختم نبوت کے مجاہد ربوے میں بھی پہنچ گئے، قادیان میں پہنچے تھے تو ہم نے دیکھا عطا اللہ شاہ بخاری پولیس کے کالے بادلوں میں اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کے عطا اللہ شاہ بخاری قادیان میں پہنچا، اور قادیان میں پہنچ کر بخاری پڑھ رہا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وہاں پہنچ کر تو آج میں ختم نبوت کی طرف سے یہ عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد پہلا خلیفہ کون بنا؟ بلند آواز سے، پہلا خلیفہ کون بنا؟
تو یہ ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی، بڑا خرچ ہوا، ہم یہاں سے گورنر موسیٰ کی وساطت سے، اور یہاں کے وزیر اعلیٰ کا نام کیا ہے؟ جام غلام قادر. اچھا یہ تحفے ہمیں ملے ہیں. آپ کے پاس جام غلام قادر ہے، ہمارے پاس نواز شریف ہے. تو وہاں ایک لوگوں میں ایک بڑا لطیفہ ہے کہ لاہور میں ایک نواز شریف ہے اور ایک بابرا شریف ہے. تو وہ جو ہے نا وہ ایسے بس برابر ہیں. یہ تحفے ہمیں ملے ہیں. لوگوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس یہ ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو جاتا ہے بس. تو اس کی وساطت سے میں کہتا ہوں کہ آپ پریشان ہوں گے کہ مرزائیوں کا مسئلہ کیسے حل کریں، اور تمہیں ختم نبوت بتاتی ہے کہ قادیانیت کا مسئلہ حل کرنا ہے تو ابو بکر صدیق کو دیکھو. ابو بکر عمر کا نام تو لے تو ہو، لیکن ابو بکر کی سیرت کو اپناؤ. صدیق اکبر نے جب خلافت سنبھالی وہاں مسئلہ زکوٰۃ کا بھی تھا، وہاں مسئلہ روم کی دھمکی کا بھی تھا، وہاں مسئلہ نظام کا بھی تھا، خلافت کا بھی تھا. لیکن کوئٹہ کے مجاہدوں ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے قادیانیوں کی طرح جو وہ مسلمہ کذاب کی امت تھی جو ختم نبوت کے دشمن تھے، صدیق نے پہلے نبوت کے دشمنوں کا صفایا کیا اور زکوٰۃ بعد میں. زکوٰۃ کا نظام بعد میں، حکومت کا نظام بعد میں. تو ہم کہتے ہیں کہ تم بھی ایسے کرو، پہلے نبوت کے دشمنوں سے ملک کو پاک کرو، پھر نظام نافذ کرو، پھر تم حکومت کا نظام ٹھیک کرو. اگر یہ ناپاک وجود یہاں رہے، اگر یہ دشمن یہاں رہے، آج دیکھو کراچی سے پشاور تک ملک جنازہ گاہ بنا ہوا ہے، تخریب کاری کی لپیٹ میں ہے. میرا دعویٰ ہے جو لوگ لندن میں بیٹھے ہیں وہ ملک کے بھی دشمن ہیں، وہ امت کے بھی دشمن ہیں، وہ اسلام کے بھی دشمن ہیں، وہی بم بھیج رہے ہیں. سب سے پہلے ان کو کہو یا کلمہ پڑھیں یا مرزائی پاکستان کو پاک کر دیں. حضرت ابو بکر صدیق کا یہ رضی اللہ تعالی صدیق بھی کیا صدیق آپ کو اللہ نے ہمیں دیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق بچے تھے. مباحدوں کے لیے توحید کی ایک بات سناتا جاؤں. بچے تھے تو والد لے گیا بیت اللہ میں، 360 بت رکھے ہوئے تھے. ایک بت کے سامنے ابو بکر صدیق کو والد نے بٹھا دیا، کہا یہ بت ہمارا معبود ہے، اس کو سجدہ کرو. حضرت ابو بکر سامنے بیٹھ گئے. ابھی 5-6 برس کے بچے ہیں، یہاں بچے بھی جلسے میں آئے ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر بت کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں، او بت تو ہمارا معبود ہے، تو میرے والد کا معبود ہے، ٹھیک ہے پھر میں سجدہ کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دو، پھر میں آپ کو سجدہ کرتا ہوں. کیونکہ معبود جو ہے وہ بھوکے کو کھانا، بولیے بلند آواز سے، بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے. اچھا کھانا نہیں کھلاتا تو مجھے پیاس لگی ہے، ذرا پانی پلا دے، کیونکہ پیاسے کو پانی پلانے والا کون؟ اچھا تو پانی نہیں پلاتا تو میرے کپڑے نہیں ہیں، ذرا کپڑے پہنا دے، پھر میں تجھے سجدہ کروں گا. پیسے دے دے، کیونکہ اللہ سب کچھ دیتا ہے. کہو اللہ. جب وہ بت نہ بولا، بت بولتے ہیں؟ جو نہیں بولتے آپ میں سے ان کے ہاں بولتے ہوں گے. بت بولتے ہیں؟ لکڑی کے بت، پتھر کے بت، سونے کے بت بولتے ہیں؟ بت بولتے اور ہمارا اللہ بولتا ہے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. حضرت خواجہ صاحب آپ کو بتائیں گے کہ خدا کیسے قریب ہے، کیسے بولتا ہے. جب بت نہ بولا تو صدیقی اور صداقت کا جذبہ ابو بکر کا جوش میں آیا. فرط جذبات کی لہر میں آ کر ایک پتھر اٹھا کر ابو بکر نے بت کے سر پہ مارا اور بت جو ہے وہ پاش ہو گیا، پوسٹ مارٹم ہو گیا. ہم اس صدیق کو مانتے ہیں جس نے توحید کے دشمنوں کو بھی پاش کیا اور نبوت کے دشمنوں کو بھی آج بھی حکومت کی 72 بمباریاں، حکومت کی گولیاں، حکومت کی رائفل
بتوں کی حفاظت کرتے ہیں، نبوت کے دشمنوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر آج بھی حکومت ہمیں اجازت دے دے، ہمیں اپنی کوئی پرواہ نہیں، ہم اگر مر جائیں گے ہمیں صدیق کی موت آئے گی، ہمیں فاروق کی موت آئے گی، ہمیں عثمانی موت آئے گی، ہمیں حیدری موت آئے گی۔ کیا ہوا؟ آپ نے لاہور میں بم رکھا، احسان الہی ظہیر مر گیا، مر نہیں گیا، احسان الہی ظہیر اپنے نام کو زندہ کر گیا۔ مولانا خان محمد کو پتا ہے، وہ ہمارے سٹیج پہ ختم نبوت کے قافلے میں شریک ہوتا تھا۔ احسان الہی ظہیر کا کیا مقدر کہ بم لاہور میں پھٹتا ہے اور قبر جنت البقیع میں ملتی ہے۔ ہم پریشان نہیں ہیں، ہمیں موت آئے گی تو صدیقی، فاروقی، شمس الدین شہید مر نہیں گیا، بلکہ شمس الدین شہید زندہ ہے، ختم نبوت کا شہید زندہ ہے، توحید کا شہید زندہ ہے، صحابہ کا شہید زندہ ہے، قرآن کا شہید زندہ ہے۔ او گورنمنٹ پاکستان، آپ کس کی حفاظت کر رہے؟ کہیں قادیانیوں کی حفاظت کرتے ہو، کہیں رسول اللہ کے دشمنوں کی حفاظت کرتے ہو۔ آج آپ ایک طرف ہو جاؤ، مجاہدوں کو اجازت دے دو، ہم پاکستان میں بتوں کو پاش کر سکتے ہیں، ہم پاکستان میں بتوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، ہم آپ حضرات کو بتا سکتے ہیں کہ کس طرح نبوت کے دشمنوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے، لیکن آپ تحفظ کر رہے ہیں۔ میں بلوچستان میں اس لیڈر کا نام نہیں لوں گا، دوستوں کو بتا سکتا ہوں جو یہاں قادیانیوں کو تحفظ دیتا ہے۔ اور لیڈروں سن لو، اگر تم نے قادیانیوں کو تحفظ دیا تو تم بھی نہیں بچ سکتے۔ میں دعوے سے ایک بات کہتا ہوں، حضرت کی موجودگی میں، علماء کی موجودگی میں، رب کعبہ کی قسم، اللہ گناہگار کو معاف کر سکتا ہے، اللہ بے نمازی کو معاف کر سکتا ہے، اللہ ہر گناہگار کے گناہ کو معاف کرتا ہے، لیکن محمد عربی کے دشمن کو خدا کبھی معاف، کبھی اللہ معاف۔ یہ میرا تجربہ ہے، جس نے محمد عربی کے خلاف ہاتھ اٹھائے یا زبان اٹھائی، اللہ نے آخرت میں تو کیا دنیا میں ذلیل کیا، قادیانی کو چٹی میں موت دے کر برباد کیا، ابو لہب کو تباہ کیا، ابو لہب کے بیٹے کو برباد کیا۔ محمد کا ہم سفر، محمد کا ہم سفر، شان صحابہ، دشمنان صحابہ، دشمنان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ میں نے تو آپ کے سامنے جو سورت پڑھی ہے قرآن شریف کی، اس میں بھی یہی ہے، فرمایا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ نے فرمایا میرے محمد الرسول اللہ، تیرے دشمن ذلیل ہیں۔ کہو تیرے دشمن، تیرے دشمن۔ او قادیانیوں تم دیکھتے نہیں، عزت ہے تمہاری، لندن سے بھیک مانگتے ہو، برطانیہ سے بھیک مانگتے ہو، راجیوں سے بھیک مانگتے ہو، تم ذلیل ہو گے، زندگی میں بھی ذلیل، تمہاری موت بھی ذلیل، تمہاری قبر بھی جہنم کا گڑھا۔ اللہ کا اعلان ہے کہ محمد عربی سے محبت کرنے والا اس کی عزت ہے۔ آج 15ویں صدی ہے، کہاں کوئٹہ، کہاں کلات، کہاں تربت، کہاں پنجگور، کہاں خیبر، کہاں ابو بکر صدیق۔ آج تک ابو بکر کی تعریف کے گن گائے جا رہے ہیں۔ یہ محمد کی غلامی کا صدقہ ہے، اور قادیانیوں تمہارے اوپر لعنت برس رہی ہے، یہ لوگ لعنت کر رہے ہیں، تمہارے اوپر آسمان لعنت کر رہا ہے، تمہارے اوپر زمین لعنت کر رہی ہے، تمہارے گھر کی دیواریں لعنت کر رہی ہیں۔ تم ابھی بھی نہیں سمجھتے محمد عربی وہ شخصیت ہے جس کے دشمن کو خدا دنیا میں ذلیل کرے گا، دنیا میں ذلیل کرے گا۔ اور ضیاء الحق، تو نے بڑا جرم کیا، اسمبلی میں نوبل انعام پانے والے قادیانی عبدالسلام کو تو نے مسلمان کہا۔ اور ضیاء الحق، تو نے سر ظفر اللہ کی تعزیت کی، اس کے لیے دعائے مغفرت کی، تو نے بہت بڑا جرم کیا ہے، تو نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اور جنیدو، تو نے ایک ولی اللہ سے وعدہ کر کے منافقت کی ہے، تم ذلیل ہو کر رہو گے۔ اگر عزت چاہتے ہو تو آج ختم نبوت کے تحفظ کا اعلان کر دو، نظام اسلام کا اعلان کر دو۔ رب کعبہ کی قسم، میں نے محمد عربی کی ختم نبوت کے مجاہدوں کی وہ عزت دیکھی ہے، وہ عزت دیکھی ہے کہ آج تک کسی تخت و تاج میں وہ عزت نہیں جو محمد عربی کے عشق اور ختم نبوت کے جہاد میں عزت ہے۔ ختم نبوت مولانا سید شمس الدین شہید، مولانا سید شمس الدین شہید،
हक नवाज जंगली हक नवाज जंगली को हक नवाज जंगली को हक्कानी साहब मौलाना अब्दुल गफूर हक्कानी। हजरत फरमा रहे हैं कि ज़ियाउल हक साहब जो हैं वो गए उम्रे पर, रोजाना उम्रे पर पहुंच जाते हैं। ये सियासी लोगों का लतीफा है कि वो जहाज पर वापस आ रहे थे, यानी कमाल की बात है, वहां उम्रे पर जाते हैं, मदीने मक्के का कानून नजर नहीं आता, बस दुआ मांग के आ जाते हैं, या अल्लाह 2-4 दिन और हुकूमत के जरा गुजर जाए, जरा और कुर्सी लंबी हो जाए। लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। वो जहाज में सवार थे ना आदमी, तो अक्सर तो खुशामदी लोग होते हैं। जब वो कहते हैं कि जहाज आया ना पाकिस्तान की सरहद में, तो 7 सीट पर बैठने वाले आदमी को ज़ियाउल हक ने कहा कि देखो हमारा अपना मुल्क आ गया, मैं खुशी में आ गया हूं, मेरा मुल्क आ गया है, तो मैं चाहता हूं कि मशवरा है कि 100 का नोट फेंकोगे, एक आदमी का भला होगा। मेरी राय है कि 50 के 2 नोट फेंको ताकि 2 पाकिस्तानी खुश हो जाएं। ठीक है। एक और बैठा था, उसने कहा नहीं, मेरी भी राय सुनी, मैं भी आपका रफीक सफर हूं। कहा क्या है? उसने कहा 100 का नोट फेंकोगे, एक आदमी खुश होगा, 50 के 2 नोट फेंकोगे, 2 आदमी खुश होंगे। मैं कहता हूं 10-10 रुपए के 10 नोट फेंको ताकि 10 पाकिस्तानी खुश हो जाएं। कहा यह भी ठीक है। चौथे ने कहा नहीं, मैं कहता हूं 5 रुपए के 20 नोट फेंको ताकि 20 पाकिस्तानियों का भला हो जाए। एक और ने कहा, छठे ने कहा नहीं, 1-1 रुपए के 100 नोट फेंको ताकि 100 पाकिस्तानी चाय पी ले और इस खुशी में वो शरीक हो जाएं। एक खुशामदियों में हक कहने वाले भी होते हैं। आखिर में नशिस्त पर एक आदमी बैठा था, कहने लगा साहब मैं भी आपका रफीक सफर हूं, मैं भी आपके फंड से उम्रा करके आया हूं सरकारी खर्च से, तो आप मेरा भी मशवरा कबूल करें। कहने लगा मशवरा दें? कहने लगा मशवरा ऐसा है कि आप मुझे जान की अमान दे दें तो तब मैं मशवरा दूंगा, मुझे खतरा आप कत्ल न करा दें। तो कहने लगा नहीं, आपको जान की अमान है, आप मशवरा दें। उसने कहा अगर आप 100 का नोट फेंकेंगे 1 पाकिस्तानी खुश होगा, अगर 50 के 2 नोट फेंकेंगे तो 2 पाकिस्तानियों का भला होगा, 10 रुपए के 10 नोट फेंकेंगे तो 10 पाकिस्तानियों का भला होगा, और 5 के 20 नोट फेंकेंगे तो 20 पाकिस्तानी खुश होंगे, 1-1 रुपए का 100 नोट फेंकेंगे तो 100 पाकिस्तानी का भला होगा। मेरा मशवरा यह है, बजाय नोट फेंकने के साहब सलामत सूफी ज़ियाउल हक साहब, अगर आपको बसलामत जहाज से उठाकर सरजमीन पाकिस्तान पे फेंक दिया जाए तो पूरी पाकिस्तानी कौम का भला हो जाएगा, जान छूट जाएगी। हाँ तो ठीक है, ये नारे की कौन सी बात। तो बात यह है कि हमें बेवकूफ बना रहे, बेवकूफ। इसके गिरबान में हाथ डालने वाला कोई नहीं कि पाकिस्तान में बम फट रहे हैं, औरतें बेवा हो रही हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, बेटे बाप की शफकत से महरूम हो रहे हैं। और इसने परसों बयान दिया कि मेरे पास कोई ऐसा बटन ईजाद नहीं हुआ जिससे मैं निजाम इस्लाम का ऐलान कर दूं। ऐसा बटन कोई नहीं ईजाद हुआ। आप ऐसी बातें कर लें, एक इस्लाम नाफिज ना किया, एक इस्लाम से तो मजाक करते हो। वो वक्त दूर नहीं है जब खुदा की दरबार का मुकाफात अमल वो गालिब होगा, फिर तुझसे पूछा जाएगा कि तूने इस्लाम के नाम पर कैसे हुकूमत की, क्या किया। और जुनैदो साहब तुम भी दौरे कर लो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। वो बिजली घर साहब का लतीफा है कि एक आदमी के घर में बच्चा पैदा हुआ ना, तो वो अक्सर नेक लोग आप जैसे आते हैं उलमा से नाम पूछने के लिए, मौलाना बच्चा पैदा हुआ नाम बताएं। तो कहते हैं वो आदमी आया मौलाना के पास, मसलन हाफिज हुसैन अहमद के पास या मौलाना के पास, कि बच्चा पैदा हुआ नाम बताएं। अभी वो बैठ रहा था, उठने लगा, मौलाना ने कहा बैठो मैं नाम बताता हूं। कहने लगा ये ताकीक नहीं की कि बच्चा है या बच्ची है, पूछ के आऊं। तो कहते हैं कि मौलाना ने कहा कि टाइम मेरे पास भी थोड़ा है, मैंने सबक पढ़ाने, अब आप बैठे, मैं नाम ऐसा बताऊंगा, बच्चा होगा तब भी फिट आ जाएगा, बच्ची होगी तब भी फिट आ जाएगी। उसने कहा वो क्या है? कहा उसका नाम जुने जो रख दो वो सब बराबर है, बच्चा है तब भी ठीक है, बच्ची है तब भी ठीक है। 8 साल तक लोगों को लटकाए रखा, वजारत में आ जाओ, फलां में आ जाओ, इस्लाम नाफिज कर दूंगा। अब कहा कि मैं तो आजाद हो गया, जुनेद जो जाने, असेंबली जाने, आप जाने। जनाब हमने इस असेंबली को देखा हुआ है, इस मुल्ज़िम लीग को देखा हुआ है, आपको देखा हुआ है। हमें इक़्तिदार की जरूरत नहीं, हमें ये जरूरत है मोहम्मद अरबी के दुश्मनों को, उनसे मुल्क को पाक करो, मोहम्मद अरबी वाला निजाम नाफिज करो। होगा कैसे? वो सैयदना सिद्दीक अकबर, कह दीजिए सैयदना, बुलंद आवाज से सैयदना, वो सिद्दीक जिसने बुतों को तोड़ा, किसी बुत के सामने सिद्दीक ने सजदा, और मौजूदा हुक्मरान अबू बकर उमर का नाम लेता है, गैर मुल्क के जाकर बुत के सामने झुकता है, अंग्रेजों को सलाम करता है।
صدیق بت کو کہہ رہا ہے مجھے کھانا کھلا دو، مجھے پانی پلا دو، مجھے کپڑے پہنا دو، پیسے دے دو۔ خدا جو ہوتا ہے وہ سب کچھ دیتا ہے۔ بت نہ بولا تو بت بولتے جب نہ بولا تو ابو بکر نے پتھر اٹھا کر بت کو پاش کیا، والد نے مارنا شروع کر دیا۔ ہم اس صدیق کو مانتے ہیں جو والد سے مار کھاتا ہوا روضہ رسول تک توحید کے لیے مار کھاتا گیا، نبوت کے لیے جہاد کرتا گیا، والد پٹائی کرتا گھر میں لایا۔ ابو بکر کی والدہ کو کہا کہ تیرے بیٹے کو میں قتل کر دوں گا۔ اما نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا اس نے بڑا تاریخی جرم کیا، میرے معبود کا پوسٹ مارٹم کر دیا، اس کا نہ ناک بتا نہ ماتھا، اس کو جا کے دیکھو کچور نکال دیا، میں اس کو قتل کروں گا۔ مذہب بڑی بات ہوتی ہے۔ تو علماء بیٹھے ہیں، والدہ نے کہا بیٹے کو کچھ نہ کہو، ایک واقعہ آپ نے دیکھا ہے ایک میں نے دیکھا ہے۔ کہنے لگا کیا دیکھا؟ کہنے لگی جب یہ ابو بکر میرے شکم میں تھا مجھے قسم ہے بیت اللہ کے رب کی میرے کانوں میں آوازیں گونجتی تھی یا امت اللہ بالتحقیق اسمہ ابشری بالولد العتیق۔ او نیک مائی مبارک ہو جس بچے کو شکم کے میں لے کر تو گھوم رہی ہے، کسی بچے کی مبارک کوئی دے، کسی بچے کی مبارک کوئی دے۔ او مائی تیرے شکم میں وہ بچہ ہے جس کی مبارک تجھے خود اللہ دیتا ہے۔ اسمہ فی السماء صدیقی وفی الغار بمحمد الرفیقی۔ یہ وہ بچہ ہے مصطفیٰ کا ہم سفر، حق کی پہچان حق کی آواز، حق کی پہچان حق کی آواز، حق کی پہچان حق کی آواز۔ فرمایا مبارک ہو کوئی بچہ کسی کا دوست، کوئی بچہ کسی کا دوست۔ او مائی تیرے شکم میں وہ بچہ ہے جس کی رفاقت، جس کو میں نے محمد عربی کی رفاقت کے لیے منتخب کر دیا ہے۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ یہ وہ ابو بکر ہے جس نے خلافت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا مسلمہ کذاب سے جنگ کی، صحابہ کو میدان میں لائے۔ ابو بکر نے فرمایا کہ میں صدیق بچوں سمیت شہید ہو جاؤں گا، اس وقت تک اور کام نہیں کروں گا جب تک محمد کے دشمنوں سے ملک کو پاک نہیں کروں گا۔ آج بھی عطا اللہ شاہ بخاری فیصلہ آباد میں تقریر کر رہے تھے، ایک حاجی خلیل لدھیانوی ہے بڑا دوست علماء کا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عطا اللہ شاہ بخاری یہ بتا 53 کی تاریخ میں 12,000 جو آدمی شہید ہوئے ان کے خون کا ذمہ دار کون ہے؟ تو وہ عطا اللہ شاہ بخاری تھا، میرے جیسے لاکھ خطیب اس کی جوتی کی گرد پہ قربان۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے زلفوں کو یوں چھڑکا، فرمایا یہ بتاؤ حاجی ابو بکر کے دور میں اتنے 100 قرآن کے قاری اور حافظ جو شہید ہوئے ان کے خون کا ذمہ دار کون؟ فرمایا ابو بکر صدیق۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا قیامت تک جتنے لوگ نام محمد کی ختم نبوت کے لیے قربانی دیں گے ان کی شفاعت کا ذمہ دار میں عطا اللہ شاہ بخاری ہوں، ان کی شفاعت محمد رسول اللہ کریں گے۔ حکومت پاکستان سنو، ہم اپنے باپ کے دشمن کو برداشت کر سکتے ہیں، ہم اپنے دوست کے دشمن کو برداشت کر سکتے ہیں، ہم اپنے محمد عربی کے دشمن کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے محلوں میں کیوں رہتے ہیں، کس لیے رہتے ہیں؟ ہمارے محلے والوں کو خطرہ ہے، شہر کو خطرہ ہے، ملک کو خطرہ ہے۔ اگر آپ نے ہماری بات پہ توجہ نہ دی تو اب بھی ہمارے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو غازی المدین کا کردار پیش کر سکتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو سورج طلوع ہونے سے پہلے کئی قادیانی کو ٹھکانے لگا دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے۔
ہم حالات کے انتظار کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک کی صالحیت کا انتظار کر رہے ہیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ عیاشیوں میں مصروف ہیں، آپ وزارتیں بانٹنے میں مصروف ہیں، آپ حکومت کرنے کی سوچ میں مصروف ہیں، ہم محمد عربی کی ناموس کے تحفظ کی سوچ میں مصروف ہیں۔ میرے صدر ہیں میری جماعت مجلس علماء اہل سنت کے مولانا عبد الشکور دین پوری، جو فرمایا کرتے ہیں، ہمیں نعرہ دے گئے بزرگ، فرما گئے یہ ہادی لا نبیہ، بلند آواز سے فرما گئے رسول ہادی لا نبیہ، فرما گئے رسول ہادی لا نبیہ، یہ نعرہ لگانا ہے گلی گلی کوچا، فرما گئے رسول ہادی لا نبیہ۔ مگر آپ کو کل کی نصیحت میں بتائیں گے، رسالہ ختم نبوت در در پہنچ رہا ہے۔ شیزان کے جو بھی مصنوعات مشروبات ہیں، ان بوتلوں کو توڑ کر بازار میں پھینکو تاکہ نبوت کے دشمنوں کو پتہ چلے کہ محمد عربی کے پروانے جو ہیں وہ پیاس سے مر سکتے ہیں، نبی کے دشمن کے مشروبات کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ شیزان سے مرتدوں سے مرتدوں کا یاد جو بھی مل جائے، میں یہ بات نہیں کرتا، لیکن ایمان سے یہ اجر کی بات ہے۔ قادیانی جہاں نظر آ جائے، دکان پہ سودا لے رہے ہو، بازار میں کھڑے ہو، قادیانی نظر آ جائے اور تو کچھ نہیں کہتا، ذرا اس کو بازار میں لٹا کر وہ بلوچستان والا جوتا ہوتا ہے نا بڑا لمبا، وہ بڑا لمبا جوتا جو آپ پہنتے ہیں، بس لگاتے جائیں ختم نبوت زندہ باد، مرزائیت مرد آباد، پولیس پہنچے گی، کیا بات ہے؟ ہم اپنے محمد عربی کے دشمنوں کی پٹائی کر رہے ہیں۔ پولیس والوں، کبھی تو ہم نے سنا ہے کہ چودھری افضل حق مرحوم تھا، عطا اللہ شاہ بخاری تقریر کر رہا تھا، بخاری نے کہا کہ یہ روزگار کا مسئلہ چند دنوں کے لیے ہے، محمد عربی کے عشق اور محبت کا مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو چودھری افضل حق مرحوم حضرت جلندری بتائیں گے، سنا وہ بھی پولیس کے انسپکٹر تھے، عطا اللہ شاہ بخاری کی بات سن کر چودھری افضل حق نے وردی اتار کر پھینک دی، کہنے لگا ملازمت ملے نہ ملے، معیشت بنے نہ بنے، افضل حق مرحوم کی سنگت عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ رہے گی، اور جنازہ نکلے گا تو ختم نبوت کے دفتر سے نکلے گا، اور افضل حق پہنچے گا تو محمد عربی کی دربار میں پہنچے گا۔ تو آج ہمارے یہ مطالبات ہیں، مرزائیوں کی فیکٹریاں بند کر دو، ان کے مصنوعات مشروبات پہ پابندی لگا دو، اب بھی وقت ہے، ان کو سمجھا دو، کلمہ پڑھ کے شامل ہو جائیں، یا پھر انتظار کر لیں، اب ان کو ہم برداشت نہیں کریں گے، اور ہم یہ نعرہ لگائیں گے در در پر ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت، مرزائیت مرد آباد۔ ختم نبوت اور یہ کلیدی عہدوں پر ہیں، حضرت آپ کو بتائیں گے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق صاحب کے یہ رضی اللہ تعالی، یہ بات میں ضیاء الحق کے لیے کہہ رہا ہوں اور جنیدوں کے لیے کہہ رہا ہوں، امیر عمر کے دور حکومت میں ایک عیسائی تھا، اور حضرت عمر بن عاص نے مصر کے ملک میں اس کو منشی رکھا، تو حضرت امیر عمر کو پتا چلا کہ عمر بن عاص نے ایک عیسائی کو اپنا منشی بنا لیا، حضرت عمر بن عاص کو طلب کیا فوراً مدینے میں، کہا عمر بن عاص تم نے کیا کیا، ایک عیسائی کو اپنا منشی بنا لیا؟ حضرت عمر بن عاص نے فرمایا دیا وَلَهُ دِينُهُ وَلَيَا كِتَابَتُهُ، میرے لیے تو اس کا کام ہے، ملازمت ہے، وہ ذرا اچھا لکھائی پڑھائی کر لیتا ہے، اس کے لیے اس کا دین ہے۔ حضرت امیر عمر نے فرمایا عمر بن عاص دوبارہ یہ بات نہیں کرنی، ملک چلے نہ چلے، نظام حکومت چلے نہ چلے، ہم اس عیسائی کو برداشت نہیں کریں گے جو میرے محمد عربی کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتا، ابھی لکھو اس عیسائی کو ایک طرف کر دو، میں عمر اپنے دور حکومت میں ایسا معاملہ برداشت نہیں کروں گا۔ اور جنرل ضیاء الحق تم ابو بکر عمر کا نام لیتے ہو، تمہارے ملک میں محمد عربی کو امتی ماتحت ہو، مرزائی میجر ہو، قادیانی کرنل ہو، قادیانی بریگیڈیئر ہو، قادیانی جو ہے وہ جناب علی ڈی ایم ایل اے ہو، ہم یہ بات برداشت نہیں کریں گے، یہ ناپاک ہیں۔ ایک قادیانی جس کو آپ نے بریگیڈیئر بنایا، ایک نہیں بلکہ 1,00,000 بریگیڈیئر محمد عربی کے تہجد پڑھنے والے، پسینہ بہانے والے، مزدوری کرنے والے غریب امتی کی جوتی کی گرد کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم ان قادیانیوں کے ماتحت نہیں رہ سکتے۔ تم نے
خود ہی لفظ دیے کہ 300 ساڑھے 300 قادیانی کلیدی عہدوں پر ہے. یہ کیوں ہے؟ ہم برداشت نہیں کرتے. یہ سٹیج مطالبہ کرتا ہے کہ قادیانیوں کو پاکستان میں کلیدی عہدوں سے ان آسامیوں سے، پولیس کی کرسی سے، فوج کی کرسی سے، جتنے محکمے ہیں. اگر آپ نے نہ کیا، یہاں بہاولپور کے ایک عالم بیٹھے تھے، ان سے پوچھو. ایک پروفیسر نے ایک مقالے میں تھوڑی سی بکواس کی، پورا بہاولپور میدان میں آ گیا. بہاولپور نے کہا گھر میں اس وقت بیٹھیں گے جب تک ناپاک پروفیسر سے یونیورسٹی کو پاک کر دو. نوجوانوں، کالجوں میں ختم نبوت کو زندہ کرو. نوجوانوں، یونیورسٹیوں میں محمد عربی کی ختم نبوت کو زندہ کرو. بزرگوں، اپنی دکانوں میں بیٹھ کر ختم نبوت کا پرچار کرو. میری مائیں بہنیں، تم بھی اپنے گھروں میں شعور پیدا کرو. ایک بات کر کے میں حضرت کو دعا کے لیے دعوت دیتا ہوں. میں شجاع آباد میں رہتا ہوں. یہ مولانا صحیح بتائیں گے آپ کو. شجاع آباد کے قریب ایک شہر ہے جس کو کھوکھران کہتے ہیں. ایک لڑکی کا نکاح ہوا غلط فہمی سے ایک وکیل کے لڑکے سے. وہ قادیانی تھا. جب لڑکی اپنے شوہر کے گھر پہنچی، برات دولہا کے گھر پہنچی، خوش قسمتی سے وہ لڑکی تو امیر کی لڑکی تھی لیکن وہ نماز پڑھتی تھی. اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہی دولت نصیب فرمائے. آپ تو نمازی لوگ ہیں نا. ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے تو شادی والا دن نماز شادی والوں کو معاف ہوتی ہے. شادی والوں کو، آپ کا مجھے پتہ نہیں، آپ تو نیک لوگ ہیں. ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے. بڑے بڑے تہجد پڑھنے والے بھی شادی والے دن نماز ختم. او بھائی نماز، مولانا دیکھو آج تو شادی ہے، آج تو 5 نمازوں میں سے ایک نماز بھی نہ ہوئی. تو جس شادی میں نماز قضا ہو شادی میں برکت ہوگی یا نحوست ہوگی؟ تیسرے دن تنسیق کے کاغذ داخل ہو جاتے ہیں. اس لڑکی کی شادی ہوئی غالباً مظفر گڑھ میں. لڑکی نے عشاء کی نماز پڑھی. نماز کے بعد اپنے کمرے کو دیکھا کہ میں نے اسی کمرے میں رہنا ہے. وہ قادیانی، وہ مرتد، وہ مردود، وہ مطرود، وہ ملعون، وہ دجال ابن دجال، وہ دوزخی، وہ جہنمی قادیانی جو اس وقت دولہا بن کے بیٹھا ہوا تھا کمرے میں. لڑکی نے نگاہ ڈالی اپنے کمرے میں، فوٹو لگے ہوئے تھے. ہمارے نبی پاک کی شریعت میں جاندار چیز کا فوٹو گھر میں لگانا، آپ کہیں میں آپ کو منع نہیں کرتا، گھبرائیں نہیں. گھر میں لگانا فوٹو لگے ہوئے تھے. اس لڑکی نے دیکھا یہ ڈاکٹر اقبال مرحوم کا فوٹو ہے، یہ محمد علی جناح کا فوٹو ہے، یہ جناب لیاقت علی خان کی تصویر ہے، یہ فلاں کی تصویر ہے. اس میں ایک تصویر مرزا غلام قادیانی دجال کی تھی. تو لڑکی نے اس دولہا سے پوچھا وکیل کے لڑکے سے کہ جناب یہ فوٹو کس کا ہے؟ یہ تو محمد علی جناح کا ہے، یہ ڈاکٹر اقبال کا ہے، یہ لیاقت علی خان کا ہے، یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا بس آپ اپنا کام کریں، نماز پڑھیں، یہ ہمارا برابر ہے. لڑکی نے کہا نہیں مجھے بتاؤ. اس نے انکار کیا، لڑکی نے اصرار کیا، اس نے انکار کیا، لڑکی نے اصرار کیا. او میری مائیں بہنیں تمہارے لیے کہہ رہا ہوں. تو لڑکی نے کہا بتاؤ. جب اصرار کیا، مجبور کیا، اس نے کہا یہ ہمارا مسیح موعود ہے یا نبی ہے، یہ غلام احمد قادیانی ہے. لڑکی کھڑی ہو گئی اور فرط جذبات میں آ کر آنکھوں سے آنسو ٹپکے کہنے لگی الحمدللہ، نماز کی برکت سے، محمد عربی کی ختم نبوت کی برکت سے، یا اللہ تو نے میری عزت کو بچا لیا. گھر کا دروازہ کھول لیا اور کہنے لگی جلدی سے میرا سامان اٹھا کر جیپ میں رکھو، مجھے میرے گھر میں پہنچاؤ. وہ دولہا اٹھا منت کرنے لگا، کہنے لگی خبردار، تیرے ہاتھ ناپاک ہیں، تیرا نبی غلام قادیانی ہے، میرا نبی محمد رسول اللہ ہے، میرا نکاح تیرے ساتھ نہیں ہوتا. اگر تو نے مجھے ہاتھ لگایا میں تیرے ہاتھ توڑ دوں گی، اگر تو نے مجھے کوئی بات کی میں تیری زبان نکال لوں گی. دروازہ کھول دیا. صبح تک لوگ جو ہے صبح صادق ہونے کو آئی. لڑکی کو منت کی گئی. میں سلام کرتا ہوں اس لڑکی کی عظمت کو جس لڑکی نے کہا خبردار، میں یہاں پولیس منگواؤں گی، میں یہاں لڑائی کروں گی، میں اپنی جان دے دوں گی، لیکن محمد عربی کے دشمن کو یہ اجازت نہیں دوں گی کہ میرے کپڑوں کو ہاتھ لگائے. ابھی صبح کا تھراتا ہوا ستارہ نمودار ہونے کو تھا. سامان جیپ میں. لڑکی واپس شجاع آباد کے قریب کھوکھران کے شہر میں پہنچی. دروازے کو دستک دی. اندر سے ماں باپ نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ لڑکی ہماری دلہن بن کے گئی اور سامان سمیت دروازے پر. بیٹی کیا ہوا؟ لڑکی نے کہا ابا تو نے کہا
قادیانی کے ساتھ نکاح کر کے مجھے جہنم میں پھینک دیا تھا، صدقہ ہے محمد عربی کی ختم نبوت کا جس نے مجھے بسلامت بچا کر تیرے گھر میں پہنچایا۔ ابا میں نے نبوت کی لاج رکھی، تیری عزت کی لاج رکھی۔ کوئٹہ کے لوگوں جب عطا اللہ شاہ بخاری کو پتہ چلا، بخاری نے جلسہ کینسل کر دیا، پھر میں جاؤ اس لڑکی کے دروازے پر میں بخاری جاؤں گا اور لڑکی کو کہوں گا بیٹی تو نے میرے محمد کی ختم نبوت کی لاج رکھی ہے، بخاری کے لیے بھی تو دعا کر دے، اللہ تیری وجہ سے مجھے بھی نبی کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو آج وقت ہے، میں پہلے سنتا تھا یہ حضرات تقریر کرتے تھے مرزائی مرزائی ختم نبوت، میں خود کہتا تھا، میں پڑھتا تھا مدرسے میں، کہاں ہے مرزائی، یہ کیا کہتے ہیں مرزائی مرزائی۔ اب پتہ چلا ہے جہاں سے دیکھو قادیانی نکل رہا ہے، جو فتنہ قادیانیت سے نکل رہا ہے، بم پھٹ رہے ہیں یہاں سے، مسجدیں محفوظ نہیں ہیں یہاں سے، تخریب کاری ہے یہاں سے، ملک کو خطرہ ہے یہاں سے، کبھی لندن میں پلان بنتا ہے، کبھی یہاں پلان بنتا ہے۔ تو آپ کو تو خیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی بڑی کانفرنس آپ کے جذبات کو دیکھ کر تو میرے بھی جذبہ ایمانی میں اضافہ ہوا۔ الحمدللہ اگر آپ کے جذبات بلند رہے وہ دن دور نہیں ہے، نہ یہاں توحید کے دشمن ہوں گے، نہ یہاں نبوت کے دشمن ہوں گے، یہاں ہوگی تو اللہ کی توحید ہوگی، محمد عربی کی سنت ہوگی، نبی کی نبوت ہوگی اور محمد کی ختم نبوت ہوگی۔ اور ہم اعلان کریں گے کہ جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ بلند آواز سے، جو ہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں ان راہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے، مگر میں ان راہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ تو جیسے آپ نے سنا آئندہ رات بھی کانفرنس چلے گی حسب پروگرام۔ جن خطباء نے تشریف لانا ہے حضرت مولانا ندیم صاحب جو آپ کے میرے جانے پہچانے عظیم خطیب ہیں، اس کے علاوہ اور بھی علماء کرام آئیں گے۔ یہ پرچی مجھے ملی ہے کہ مولانا حق نواز صاحب کی رہائی کے لیے احتجاج کیا جائے، یہ تو پہلے بھی آپ نے سن لیا۔ حضرت مولانا خان محمد صاحب نے اور ختم نبوت نے، کمال ہے کہ اللہ نے ختم نبوت کو سارے شعبے دے دیے ہیں، ختم نبوت نے اجلاس بلایا اور آپ کو مبارک ہو، چاروں صوبوں سے علماء اور دینی تنظیمیں تشریف لائیں اور سنی ایکشن کمیٹی بنی جس نے اعلان کیا 19 جون کو ایک جھنگ میں جہاں سے مولانا حق نواز پیدا ہوئے، جہاں خطیب ہیں، جہاں رہتے ہیں، 19 جولائی کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جلسہ رکھا ہے، اس میں ہم سب پہنچ رہے ہیں اور سنی ایکشن کمیٹی پہنچ رہی ہے۔ 31 جولائی کو لیا میں پروگرام بنا ہے سنی ایکشن کمیٹی جس میں 17 دینی مذہبی تنظیمیں شامل ہیں، اور فیصلہ ہوا ہے جب تک مولانا حق نواز صاحب جیل سے باہر نہیں آئیں گے، جو ان کے نوجوان شہید ہوئے، جب تک ان کے خون کا حساب نہیں ہوگا تو ہم لوگ اطمینان سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو آج کا اجلاس بھی مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں مزید بے چینی سے بچایا جائے۔ مولانا حق نواز نے اس کانفرنس میں شریک ہونا تھا، ان کو جلد از جلد رہا کیا جائے، یہ ہمارا حق ہے، اکثریت ہے ہماری پاکستان میں، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ان کو پتہ ہی نہیں، آپ تو کمال ہے، وہ ایسی بات ہے بنو میں میں مولانا عزیز الرحمان جالندری کو اور یہاں کے وہ حضرات، میں تو حیران ہوا ہوں یہاں ختم نبوت کے انتظامات پر، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، جنہوں نے انتھک محنت کی ہے، اللہ ان کے لیے یہی نجات کا ذریعہ بنائے۔ مبارکباد دیتا ہوں آج کے اجلاس کی کامیابی کی۔ بھئی کل بھی آپ حضرات تشریف لائیں گے نا؟ جزاک اللہ۔ یہ انشاءاللہ جو ہے نا اس سے وعدہ نہیں ہوتا، یہ ہماری بات ہے، تو آپ ضرور آئیں گے اور انشاءاللہ ختم نبوت کے پروانے آئیں گے، نعرے گونجتے رہیں گے۔ اب میرے خیال میں حضرت والا تشریف لاتے ہیں، دعا سے پہلے مت جائیے گا، یہ تو قبولیت کا ٹائم ہے، جھولیاں بھرنے کا ٹائم ہے۔ حضرت پیر طریقت خواجہ خان محمد صاحب جو اس وقت ہر دین کے شعبے کی سرپرستی کر رہے ہیں، حضرت تشریف لاتے ہیں، دعا مانگیں اور پھر آئندہ رات کی کانفرنس کو یاد رکھیں اور ہر ایک کو اطلاع پہنچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔